میری پھپھو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ پھپھا کی وفات پر میں اپنے والدین کے ساتھ دوسرے گاؤں سے ان کے گھر آیا تھا۔ پھپھا اور پھپھو کی کوئی اولاد تو نہیں تھی، پھر بھی پھپھا پھپھی دونوں نے اپنی ساری زندگی ایک دوسرے سے وفا کی اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا۔ لیکن پھپھا کے یوں اچانک چلے جانے پر پھپھو بہت زیادہ غمزدہ ہو چکی تھی۔ میری ماں انہیں مسلسل تسلیاں دے رہی تھی، لیکن پھپھو تو بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ 3 دن میری امی نے پھپھو کو سنبھالنے میں ہی گزار دیے تھے۔ میرے پھپھا کی ملکیت میں بہت سی زمینیں تھیں جن سے انہیں ہر ماہ اچھی خاصی معقول آمدنی ہوتی تھی، اس لیے پھپھا کے گزر جانے کے بعد مالی طور پر پھپھو کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہیں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ پھپھو کی عمر 32 یا 34 سال کے قریب ہو چکی تھی اور ابھی شوہر کے بچھڑ جانے کا غم بھی تازہ تھا، اور وہ باقی کی زندگی پھپھا کے نام پر ہی گزارنا چاہتی تھیں۔ اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے 3 بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ میری عمر اس وقت شاید 15 سال تھی۔ امی نے کہا کہ ہم پھپھو کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے سلمان کو ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ تنہائی سے بچ سکیں، ورنہ پھپھو تو یقیناً پھپھا بشیر کو یاد کر کر کے بیمار پڑ جائیں گی۔ میری پھپھو بھی اس بات پر راضی ہو گئی اور بولی، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، سلمان کو یہیں میرے پاس چھوڑ دو۔ میرے والد نے کہا، سلمان یہیں رہے گا اور میں اس کا داخلہ یہیں کسی قریبی اسکول میں کروا دیتا ہوں، اور اس کی تعلیم پر جتنا بھی خرچ آئے گا میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ پھپھو نے فوراً جواب دیا، بھائی صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ سلمان میرے بچوں کی طرح ہی ہے اور میں اکیلی جان اتنے پیسے کا کیا کروں گی؟ یہ کہتے ہوئے پھپھو کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے خرچے کا سوچیں، لیکن میرے والد نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ وہ خود تمام خرچہ اٹھائیں گے۔ اس طرح میں پھپھو کے ساتھ رہنے لگا اور وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا کچھ عجیب واقعات پیش آ رہے تھے اور ان واقعات نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ویسے تو میری پھپھو کا گھر کافی بڑا تھا جس میں 4-5 کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن جب میں الگ کمرے میں سونے کے لیے جاتا تو پھپھو کہتی، سلمان اکیلے میں مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، تم ایسا کرو کہ میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ۔ میں نے پھپھو کی بات مان لی اور ان کے کمرے میں سونے لگا۔ اپنے بیڈ کے پاس پھپھو نے میری ایک چارپائی لگا دی تھی۔ میں نیند کا بہت پکا تھا، ایک تو عمر ہی ایسی تھی، دوسرا صبح اسکول بھی تو جانا ہوتا تھا، واپس آ کر بھی میں مصروف رہتا تھا، اسکول کا کام کرتا اور پھر پھپھو کے لیے بازار سے سامان لا کر دینا اور چھوٹے موٹے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتا، اور اسی طرح میرا دن گزر جایا کرتا تھا۔ پھپھو سارا دن مجھ سے گپ شپ کرتی رہتی، بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ گھل مل چکی ہیں۔ دن تو یوں ہی گزر جایا کرتا تھا، لیکن ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس منظر نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ مجھے اب نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آج چھٹی تھی اور میں دیر سے اٹھا تھا، اس لیے نیند پوری ہو چکی تھی شاید۔ آنکھیں بند کیے مجھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سونے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک میری پھپھو اپنے بیڈ سے اٹھی۔ انہوں نے اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا اور اس کے بعد ان کا رخ کمرے کے واش روم کی طرف تھا۔ حالانکہ دن بھر کبھی میں پھپھو کو دوپٹے کے بغیر نہیں دیکھتا تھا اور نہ ہی میں نے انہیں اپنے سامنے ایسا کرتے دیکھا تھا۔ شاید انہیں لگ رہا تھا کہ میں سو چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آئیں تو ان کے بال گیلے تھے، پانی ٹپک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نہا کر آئی ہوں۔ سردیوں کا موسم تھا اور میں رضائی میں گھسا ہوا تھا، لیکن پھپھو اس وقت نہا کر آئیں اور بری طرح کپکپا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آدھی رات کو کون نہاتا ہے؟ اگر نہانا ہی تھا تو دن کے وقت دھوپ میں نہا لیتی، نہ کہ اس وقت۔ پھپھو فوراً اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور رضائی اوڑھ کر سو گئی۔ مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی تھی مگر عجیب محسوس ہوا۔ صبح جب میں اسکول کے لیے اٹھا تو خود کو روک نہ پایا اور پھپھو سے پوچھ ہی لیا، پھپھو آپ آدھی رات کو نہانے کیوں گئی تھی؟ میری بات سن کر وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر کچھ گڑبڑا گئی اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا لیکن اتنی سردی میں رات کے وقت نہیں نہانا چاہیے، اس طرح تو آپ بیمار ہو جائیں گی۔ پھپھو میری بات سن کر سر جھکا کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا اور کہنے لگی، تم رات کو جاگ رہے تھے کیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں، میں صبح دیر سے اٹھا تھا نا، اس لیے رات کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسی طرح پھپھو سے بات چیت کے دوران میں نے ناشتہ ختم کیا اور اسکول چلا گیا، لیکن جب اسکول سے واپس آیا تو دیکھا کہ پھپھو کھوئی کھوئی سی ہیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔
घर का दरवाजा अक्सर खुला रहता था, बल्कि यहाँ गांव में यही रिवाज था कि सभी घरों के दरवाजे दिन के वक्त खुले रहते थे और रात को बंद किए जाते थे। एक दूसरे के घरों में आना जाना भी आम सी बात थी। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो देखा कि फूफो चारपाई पर बैठी सब्जी बनाने में मसरूफ थी। मैंने उन्हें सलाम किया, लेकिन वो किसी सोच में इस कदर गुम थी कि उन्हें शायद मेरा सलाम सुना ही नहीं और ना ही उन्होंने जवाब दिया। मैं उनके पास गया और कहा, फूफो। मेरी आवाज सुनकर वो चौंक गई। मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम कब आए? मैंने कहा, मैं तो अभी आया हूँ। सलाम भी किया, मगर आप न जाने किन सोचों में गुम है। फिर मुझे लगा शायद वो फूफा को याद कर रही होंगी। मैंने कहा, क्या आप हर वक्त फूफा को याद करती रहती हैं? इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगी। अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करें और खुश रहा करें। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं खुश रहा करूंगी। तुम जाओ नहा लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैंने महसूस किया कि अब फूफो हर वक्त किसी न किसी गहरी सोच में गुम रहती थी। पहले तो वो फूफा को याद करते हुए मुझसे उनकी बातें करती थी, लेकिन अब वो हर वक्त खामोश रहती थी। ज्यादातर मेरे बुलाने पर इस तरह चौंक जाया करती थी जैसे डर गई हूँ। उसी रात जब मैं अपनी चारपाई पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था, मैंने आंखें बंद कर रखी थी, मगर मैं सोया हुआ नहीं था। कमरे में अंधेरा था, मगर खिड़की खुली थी जहां से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और मैं फूफो को बखूबी देख पा रहा था। आंखों में हल्की सी झुर्री रखकर मैं फूफो को देख रहा था। शायद मैं ये देखना चाहता था कि वो क्या कर रही हैं। तभी फूफो अपनी जगह से उठी और वो मेरी चारपाई के करीब आई, शायद ये देखने के लिए कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। ये देखकर मेरा दिल तेज रफ्तारी से धड़का, मगर मैं उसी तरह चुपचाप लेटा रहा। जब उन्हें लगा कि मैं सो चुका हूँ तो वो दोबारा वापस चली गई। फूफो फिर से कमरे के वॉशरूम में घुस चुकी थी और इस बार भी वो नहा कर आई थी, मगर वो बहुत देर बाद बाहर निकली थी। मुझे याद तो नहीं, मगर शायद 2 घंटे बाद। मैं हैरान था कि वो वॉशरूम में इतना वक्त क्यों लगा रही हैं। इतनी सर्दी में 2 घंटे नहाना मेरे लिए तो हैरत की बात थी। जब वो बाहर आई तो बुरी तरह से कपकपा रही थी, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहा कर आई। ये सब देखकर मैं बेहद हैरान था। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा और मैं स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हुआ और नाश्ते के लिए किचन की तरफ गया तो देखा फूफो तो वहां नहीं थी। ये देखा तो मैं हैरान हुआ और कमरे की तरफ गया तो वो अभी तक अपने बिस्तर में ही लेटी हुई थी। मैंने उनको आवाज दी कि फूफो, आप अभी तक उठी क्यों नहीं? उठ जाएं, मुझे नाश्ता बना दें। जवाबन फूफो कहने लगी, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा। वो तो बुरी तरह बुखार में तप रही थी। मैंने कहा, देखा, ये तो होना ही था। आधी रात के वक्त उठकर 2-2 घंटे नहाएंगी तो बुखार तो चढ़ना ही है ना। जैसे ही मैंने ये कहा, फूफो ने फौरन से अपनी बंद आंखें खोल दी। अरे, तुम्हें ये सब कैसे पता? जवाबन मैंने कहा, फूफो, मैंने आपको बताया तो था, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने देखा कि आप आधी रात को नहाने जाती हैं, मगर आप ऐसा क्यों करती हैं? मेरी बात सुनकर उनकी आंखें नम हो गई और वो कहने लगी, तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, तुम अभी बच्चे हो, मेरी बात को समझ नहीं सकोगे। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और उस दिन मैं स्कूल नहीं गया था। मैंने स्कूल से छुट्टी कर ली थी और पप्पो को लेकर गांव के हकीम के पास गया, उन्हें दवा लेकर दी। जैसे ही हम दोनों घर वापस आए, उस दिन मैंने पप्पो को कोई काम नहीं करने दिया। मैं उनके पास बैठा रहा, उन्हें अपने हाथों से दवा दी, उनको नाश्ता खुद बना कर दिया और फिर एक बार फिर से मैंने वही बात शुरू कर दी। मैंने कहा, पप्पो, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती? कहने लगी, अरे पगले, ये कैसी बात कर दी तुमने? मेरी कौन सा अपनी कोई औलाद है? उन्होंने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम ही तो हो मेरे सब कुछ। तब मैंने फौरन से कहा, अच्छा, अगर मैं आपका बेटा हूं तो फिर मुझे बताती क्यों नहीं है कि आखिर क्या बात है? आप परेशान क्यों रहती हैं, गुमसुम रहती हैं? क्या बात है, मुझसे कहिए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरी बात सुनने के बाद पुप्पो कुछ देर खामोश नजरों से मेरी तरफ देखती रही। फिर वो एकदम से अपनी जगह से उठी और अंदर कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ा ली। मैं हैरानगी से देखता ही रह गया कि ये हो क्या रहा है। आखिर पुप्पो किस उलझन का शिकार है? वो मुझसे कह क्यों नहीं रही? मैं बुरी तरह उलझ चुका था, परेशान था। मैं अपना सर थाम कर बैठ गया और सोचने लगा
کہ کیا مجھے کسی سے اس بات کا ذکر کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اماں سے کہنا چاہیے کہ پھپھو پریشان ہیں؟ میں وہیں اسی جگہ پر کافی دیر تک بیٹھا سوچوں میں الجھا رہا، مگر کوئی بھی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی میں یہ فیصلہ کر پا رہا تھا کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھپھو کو پریشان دیکھ کر میں خود پریشانی اور الجھن کا شکار تھا، مگر میں کسی بھی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ تھک ہار کر میں وہاں سے اٹھ گیا۔ بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اگر پھپھو چاہیں گی تو وہ اپنا مسئلہ خود بھی تو کسی سے شیئر کر سکتی ہیں۔ اگر وہ خود نہیں کہہ رہی تو اس کا مطلب ہے وہ ابھی یہ بات کسی سے کرنا ہی نہیں چاہتی۔ خیر، پھر یوں ہی بے دلی سے دن گزرتے رہے۔ میں اب بھی پھپھو کے کمرے میں ہی سو رہا تھا، لیکن اب میں رات کو ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتا تھا، اور تو اور کئی بار میں پھپھو کو بستر سے اٹھ کر باہر نکلتے ہوئے بھی دیکھتا تھا۔ لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جاگ کر پھپھو کی نگرانی کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ آخر وہ آدھی رات کو اٹھ کر کہاں جاتے ہیں۔ اس رات میں سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، میں نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ پھپھو اپنے بستر سے اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں کافی دیر تک ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، اور انتظار کرتے کرتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ صبح جب میں اٹھا تو مجھے فوراً سے یہ بات یاد آئی کہ رات کے وقت پھپھو اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسکول کے لیے تیار ہونے کے لیے جب میں ساتھ والے کمرے میں گیا تو اچھی طرح گہری نظروں سے اس کمرے کا جائزہ لینے لگا، کیونکہ گھر میں 2 ہی کمرے تھے، اور اگر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اسی کمرے میں آئی ہوں گی۔ اور پھر اچانک میری نظر ایک چیز پر پڑی اور میں دنگ رہ گیا۔ وہ جلی ہوئی سگریٹ کا ٹکڑا تھا۔ سگریٹ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا، پھر یہ ٹکڑا کہاں سے آیا؟ اچانک ذہن میں بہت سے سوالات جنم لے چکے تھے، اور پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا منظر دیکھا جس نے میری آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا۔ مجھے وہ ساری بات سمجھ آ چکی تھی جو مجھے پھپھو بتانا نہیں چاہتی تھی، جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ اس رات بھی میں اور پھپھو سونے کے لیے اپنے اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی اداکاری کی۔ یہ حرکت میں چند دن سے کر رہا تھا۔ سچ کہوں تو میں پھپھو پر نظر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر ان کی پریشانی کی وجہ ہے کیا۔ اور پھر اس دن وہ وجہ بھی سامنے آ گئی۔ اس دن بھی میں سوتا بن چکا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ پھپھو اپنے بستر پر کروٹ بدل رہی ہیں۔ اسی طرح کرتے کرتے رات کا پہلا حصہ گزر چکا تھا۔ اب تو مجھے سچ میں نیند آنے لگی تھی، مگر میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اور پھر میری توقع کے عین مطابق پھپھو بہت آہستگی سے اپنے بستر سے نیچے اتری اور چلتے ہوئے میری چارپائی کے پاس آئیں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے مجھے آواز دی، سلمان، سلمان۔ میں ان کی آواز سن تو رہا تھا، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ وہ کچھ دیر کھڑی میری طرف غور سے دیکھتی رہی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں اپنے بستر پر لیٹا کچھ دیر تو ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ آخر وہ کمرے سے باہر نکل کر گئی کہاں ہے، کیونکہ واش روم تو کمرے کے اندر ہی موجود تھا۔ تو پھر وہ کہاں گئی ہیں؟ جب وہ کافی دیر تک کمرے میں واپس نہیں لوٹی تو میں بھی اپنے بستر سے نیچے اتر آیا۔ پاؤں میں جوتا پہنے بغیر میں دبے قدموں باہر صحن میں نکل آیا۔ پھپھو کے اس کمرے کے بالکل ساتھ والا کمرہ میرا تھا، جہاں پہ پہلے میں سویا کرتا تھا۔ میں نے ادھر نظر دوڑائی تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں 2-4 قدم مزید دروازے کے قریب ہوا تو مجھے اندر سے سرگوشیوں میں باتیں کرنے کی آواز بھی سنائی دینے لگی، یعنی کہ پھپھو کے ساتھ اس کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا، مگر کون؟ یہ بہت بڑا سوال یا نشان تھا۔ اچانک میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا، یہی سوچ کر کہ اس وقت گھر میں میرے اور پھپھو کے علاوہ بھی کوئی موجود تھا۔ میں نے دروازے کو ہاتھ تو نہیں لگایا، مگر دروازے کی طرف دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ اندر سے کنڈی لگائی گئی ہے۔ خیر، دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے دروازے کی جھولی سے آنکھ لگا کر اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ یہ لکڑی کے دروازے کافی پرانے تھے اور اس میں جا بجا جھولیاں بنی ہوئی تھیں جن سے آسانی سے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ اور پھر سامنے جو منظر مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا۔ میں بچہ تھا، نہ سمجھ تھا، مگر اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ میں یہ نہ سمجھ سکوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنے سر کو پیچھے کیا اور لمبے لمبے سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔
اور ایک بار پھر سے دروازے کی جھرری سے آنکھ لگا کر اندر جھانکا۔ اندر کمرے میں پھپھو کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا شخص موجود تھا۔ اس کی عمر بھی کوئی 30 یا 35 برس ہوگی۔ اس شخص نے پھپھو کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور وہ پھپھو سے کہہ رہا تھا، تم میری بات مان کیوں نہیں جاتی؟ آخر کب تک ہم یوں چوری چپے ملتے رہیں گے؟ جواباً پھپھو کی نمناک سی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں کیا کروں؟ تم نہیں جانتے میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں۔ پھپھو کی بات سننے کے بعد اس شخص نے پھپھو کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، تم دل چھوٹا بالکل بھی مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نکال لوں گا، آخری دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ تبھی پھپھو نے اس شخص کو اپنے آپ سے جدا کرتے ہوئے کہا، بس اب تم جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلمان اٹھ جائے۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو نے دروازے کی طرف بھی دیکھا تو میں جلدی سے اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا اور فوراً بستر پر اسی حالت میں لیٹ گیا۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ پھپھو خود بھی کمرے میں واپس آ چکی تھی۔ وہ جس خاموشی سے کمرے سے نکلی تھی اسی طرح واپس آئیں اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ میرا دل ابھی بھی بری طرح دھڑک رہا تھا اور ابھی بھی جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ سب حقیقت ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ پوری رات میں جاگتا رہا، ایک پل کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی اور میں یہ سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر صبح جب فجر کی اذان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں تب میں اپنے دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح مجھے اسکول تو نہیں جانا تھا کیونکہ اتوار کا دن تھا اور چھٹی تھی، مگر پھر بھی میں وقت پر اٹھ گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں کچن میں گیا تو دیکھا پھپھو کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ میں وہیں پیڑھی پر بیٹھ کر ان کے پاس ناشتہ کرنے لگا۔ ہم دونوں ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ کچن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تب اس خاموشی کو میں نے توڑا۔ میں نے کہا، پھپھو اب آپ کو بات کر لینی چاہیے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پھپھو نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کس بارے میں؟ میں نے کہا، اسی شخص کے بارے میں جس سے رات کو آپ ملتی ہیں۔ پھپھو کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ چلک گیا۔ انہوں نے فوراً اسے فرش پر واپس رکھا اور مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات کر رہے ہو تم؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تو میں نے گہری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، دیکھیے پھپھو، آپ کب تک یوں اپنے آپ سے جنگ لڑتی رہیں گی؟ آج یہ بات میری نظر میں آئی ہے، کل کسی اور کی نظر میں آ جائے گی اور آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھیں گی۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا کوئی حل نکال لیں؟ آپ کو بڑوں سے بات کرنی چاہیے۔ میری بات سنتے ہی پھپھو کی آنکھوں میں فوراً سے آنسو جگمگانے لگے۔ انہوں نے تیزی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور کہنے لگی، یہ بات کہہ دینی جتنی آسان ہے کرنی اتنی ہی مشکل ہے۔ اگر لوگ اس طرح میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے تو لوگ جینے مجھے پھر بھی نہیں دیں گے۔ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہ کر سکی۔ شوہر کو مرے 1 سال نہیں گزرا اور اس کو اپنی شادی کی فکر ہے۔ پھپھو نے سر جھکاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، دیکھیے پھپھو، میری بات سنیے، دنیا کی پرواہ مت کیجیے، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، آپ بس وہ کریں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر دین میں جو جائز ہے اس کے لیے آپ کو کسی کو بھی مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات مانیے، زیادہ مت سوچیے اور امی سے بات کر لیجیے اس بارے میں، یا اگر آپ کہیں تو میں بات کروں۔ پھپھو نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ پھپھو نے تو مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن میں اپنے دل میں فیصلہ کر چکا تھا اور اس پر عمل کرنے کا بھی پورا ارادہ رکھتا تھا۔ لہٰذا اگلے دن جب میں اسکول گیا تو واپسی پر سیدھا گھر نہیں آیا، بلکہ اپنے گھر اپنی اماں سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ دروازے سے مجھے اندر داخل ہوتا دیکھ کر اماں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگی، کیسا ہے میرا بیٹا؟ میں نے کہا، ٹھیک ہوں اماں۔ بستہ اتار کر چارپائی پر رکھا اور میں وہیں بیٹھ گیا۔ اماں میرے لیے کھانا نکالنے لگی۔ میرے سامنے کھانا رکھتے ہوئے اماں بھی وہیں میرے پاس بیٹھ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو اماں کہنے لگی، ہاں کہو نا بیٹا، کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ تیری پھپھو تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، اماں سب خیریت ہے اور پھپھو بھی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر میں نے دھیرے دھیرے اماں کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سنتے ہوئے اماں دم بخود سانس روکے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے بات مکمل کی تو اماں سوچ میں پڑ گئی اور ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، سلمان
تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مگر کیا سب خاندان والے اس بات پر رضامند ہو جائیں گے؟ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں نہیں ہوں گے بھلا؟ اس میں غلط بات کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ پھپھو جوان ہیں، تنہا ہیں، کب تک وہ یوں اکیلی بیٹھی رہیں گی؟ اور دوسری شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر سے بے وفائی کی۔ ان کا پہلا شوہر مر چکا ہے، جب تک وہ زندہ تھا انہوں نے اس کے ساتھ وفا ہی کی ہے، اور اب اگر ان کے پہلے شوہر نہیں رہے تو دوسری شادی کرنا ان کا حق ہے۔ اس دن میں اماں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد خوشی خوشی میں گھر واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد کی کہانی نہایت مختصر تھی۔ اماں نے کس طرح باقی گھر والوں کو راضی کیا یہ میں نہیں جانتا، مگر وہ شخص جس سے پھپھو رات کی تنہائی میں ملتی تھی، بعد میں مجھے پھپھو کی زبان ہی یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ شخص پھپھو کو ان کی شادی سے پہلے ہی چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ پھپھو کے گھر رشتہ بھیجتا اور ان دونوں کی بات پکی ہو سکتی، یا بات شادی تک پہنچتی، اس سے پہلے ہی پھپھو کے گھر والوں نے ان کا رشتہ طے کر دیا تھا، اور یوں یہ محبت کی کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ مگر دوسری طرف وہ شخص جس کا نام قدیر تھا اب تک غیر شادی شدہ تھا۔ پھر جیسے ہی اسے پتا چلا کہ پھپھو کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تو اس نے دوبارہ سے پھپھو سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کی، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ مجھے اپنے پھپھو کے لیے آگے کے راستے کو آسان کرنا ہے، ان کے قدم گناہ کے اس راستے سے ہٹا کر ان کو جائز اور حلال رشتے میں باندھ دیا جائے۔ اور پھر محض 2 سے 3 ماہ کی کوشش کے بعد گھر میں سادگی کے ساتھ پھپھو اور قدیر کا نکاح ہو چکا تھا۔ پھپھو ایک بار پھر رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اپنی سسرال روانہ ہو گئی تھی، مگر جب بھی وہ گھر آتی ہیں تو کئی بار میرا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی، ورنہ شاید وہ کبھی بھی ہمت نہ کر پاتی۔ آپ دیکھنے اور سننے والوں کو ایک آخری بات بھی بتاتا چلوں کہ پھپھو کی شادی کے بعد میں دوبارہ سے اپنے ماں باپ کے پاس اپنے گھر میں واپس آ چکا تھا،